تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یونس آیات 37 تا 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یا ایہا الناس الی الآیہ، اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجئے، یہ سلسلہ کلام آیت 37 میں کفار کے اس خیال کی تردید سے چلا تھا کہ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز ہے۔ اس کے بعد کلام کا رخ ان باتوں کو ثابت کرنے کی طرف مڑ گیا تھا جو مخالفین کے ذہنوں میں الجھن پیدا کیے ہوئے تھیں اور جن کو نہ ماننے کی کوشش کے تحت وہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے۔ اب پھر بطور التفات قرآن کی قدر و قیمت واضح کر دی گئی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگوں کو محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے، لیکن بدقسمت لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کی 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے موعظت ہے، یعنی جن خطرات اور مہالک سے لوگوں کو بچنا چاہیے ان سے آگاہی، اور جو لوگ آنکھ بند کیے ان کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں ان کو زجر و تنبیہ۔ دوسری یہ کہ شفاء لما فی الصدور، یعنی دلوں کو جو روگ لگتے ہیں اور جن کے سبب سے انسان تمام انسانی اوصاف کھو کر مختوم القلب اور حیوانات سے بدترین بن جاتے ہیں، ان سب کا اس میں علاج ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں دل ہی کو تمام حکمت و بصیرت اور تمام عزائم و اعمال کا مرکز اور حقیقی زندگی کا منبع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے نزدیک زندہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل زندہ نہیں وہ مردہ ہیں۔ تیسری اور چوتھی یہ کہ یہ ہدایت و رحمت ہے۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں آغاز و انجام دونوں پہلوؤں پر حاوی ہیں۔ اس دنیا میں قرآن ہدایت ہے، اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے آخرت میں ابدی رحمت کی ضمانت ہے۔ قل بفضل اللہ الی الآیہ، میرے نزدیک آیت میں فعل محذوف ہے، یعنی قل بفضل اللہ وبرحمتہ جاء۔ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو لے کر نازل ہوا ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، تو جن کو خوش ہونا ہے وہ اس فضل و رحمت کو اختیار کریں اور اس پر خوش ہوں۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ ان خزف ریزوں سے کہیں بڑھ کر ہے جن کو دنیا کے پرستار جمع کر رہے ہیں اور جن کے عشق میں ایسے اندھے ہوئے ہیں کہ ابدی قدر و قیمت کے یہ جواہرات ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ وان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ قل ارأیتم الی الآیہ، اوپر والی آیت میں قرآن کا ذکر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا بطور التفات آ گیا تھا۔ اس کے بعد توحید اور قیامت کا وہی سلسلہ بیان پھر لوٹ آیا جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ذرا تم اپنی اس عجیب و غریب حرکت پر غور کرو کہ رزق اتارا تو اللہ نے، لیکن اس میں سے حرام اور حلال تم نے اپنے جی سے ٹھہرا لیے۔ شرک اور تحریم و تحلیل کے تعلق پر ایک سے زیادہ مقامات میں تفصیل سے بحث آ چکی ہے۔ اول تو تحریم و تحلیل خدا کے حقوق میں مداخلت ہے جو بجائے خود شرک ہے۔ دوسرے مشرکین نے یہ تحریم و تحلیل، جیسا کہ سورہ انعام میں تفصیل سے بحث گزر چکی ہے، اپنے مشرکانہ عقائد و تصورات کے تحت کی تھی، لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہی خدا کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی من گھڑت شریعت کو بے دلیل اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ پر افترا ہے جو شدید ترین جرائم میں سے ہے۔ وما ظن الذین یفترون، یہ افتراء علی اللہ کے جرم کی انتہائی شناعت کا اظہار ہے۔ سوال کیا گیا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہے؟ سوال کر کے جواب دیے بغیر بات ختم کر دی ہے۔
جو متکلم کے لیے انتہائی غضب کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ شامت زدہ لوگ اس جرم عظیم کو کوئی معمولی بات سمجھے بیٹھے ہیں؟ قیامت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس جسارت کی ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الآیا، مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جرم تو ایسا گھنونا ہے کہ ابھی ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کے باوجود ان کو مہلت بھی دیتا ہے اور ان کو اپنے رزق و فضل سے بھی محروم نہیں کرتا کہ اگر وہ اپنے جرم کی تلافی اور توبہ اور اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیں۔ لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے، بلکہ اس ڈھیل اور درگزر سے ان کی حماقت اور شرارت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا یحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا وہو السمیع العلیم۔ وما تکون فی شأن الی الآیہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بطور التفات، تسلی اور بشارت ہے کہ مخالفوں کی ان غوغا آرائیوں کی پرواہ ذرا نہ کرو۔ تم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہو، عبادت اور اطاعت اور تذکیر و دعوت کی جس مہم میں بھی مصروف ہو، پورے انہماک اور پوری یکسوئی اور دل جمی کے ساتھ اس میں لگے رہو۔ ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں اور تمہاری حفاظت و نگرانی کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی خدا سے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج اور ہر وقت خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وما تتلو منہ من قرآن میں ضمیر مجرور کا مرجع کتاب الہی ہے، جس کا ذکر اوپر آیت 57 تا 58 میں گزر چکا ہے، اور قرآن سے یہاں مراد کتاب الہی کا کوئی جز اور حصہ ہے۔ اس کے معنی ظاہر قرآن میں موجود ہیں۔ ولا تعملون من عمل میں خطاب جمع آپ کے جانصار ساتھیوں سے ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ پیام تسلی و بشارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، جو اس وقت اللہ کے دین کی راہ میں جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اس تفیدون فی، افادہ کا صلہ میں جب فی آتا ہے تو اس کے معنی کسی چیز میں غایت درجہ انہماک کے ہوتے ہیں۔ یہاں اس قید سے ایک تو اس غیر معمولی انہماک پر بھی روشنی پڑی جو اقامت دین کی اس جد و جہد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھا، دوسرے اس سے تسلی کے مضمون کی بلاغت بھی دو چند ہو گئی، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے تن من دھن ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر خدا کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہو، تو اس وقت ہم تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت و نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ الا ان اولیاء اللہ الی الآیہ، اسلوب کلام سے بن کہے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہی گروہ اللہ کے دوستوں کا گروہ ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ایسی زندگی کی بشارت ہے جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس صفت کے یہاں لانے سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کی دوستی اور محبت کا یہ مقام اور اس کا مذکورہ ثمرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تقویٰ اور حدود الہی کی حفاظت پر قائم و دائم رہیں گے، یعنی یہ کسی گروہ کا اجارہ نہیں بلکہ صفات کے ساتھ مشروط ہے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ الی الآیہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں غلبہ و تمکن اور آخرت میں جنت نعیم کی بشارت ہے۔
یہاں وہ بات ذہن میں رہے جو ہم رسولوں کے متعلق ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی لازماً غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس غلبے کے باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت بھی اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ ان انبیاء کا معاملہ جو صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، اس سے الگ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں کلمات اللہ سے مراد خدا کے وعدے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدے اٹل ہیں، یہ پورے ہو کے رہیں گے، اور اصل اور بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس کا وعدہ اہل ایمان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہاں قولہم سے مراد کفار کے اس طرح کے طعن آمیز اقوال ہیں جن کی ایک مثال سورہ ہود آیت 12 میں یوں نقل ہوئی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو شاید تم اس وحی کا جو ہم پر کی جا رہی ہے کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہو، اور اس سے تمہارا سینہ بھیج رہا ہے کہ وہ طعنہ دیں گے کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو بس ایک ہوشیار کر دینے والے ہو، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ ان آیات کے نزول کے دور میں مسلمانوں کا جو حال تھا اس کے لحاظ سے تمکن اور غلبہ کی وہ بشارت جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئی کفار کے لیے طنز و استہزاء کا موضوع بن سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ ذرا اس نئے دین کے سر پھروں کا حوصلہ دیکھو کہ کسی کو 2 وقت کی قرینہ کی روٹی اور تن ڈھانکنے کو سلیقہ کا لباس نصیب نہیں، لیکن حکومت و سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا کہ تمہیں مخالفین کی اس طرح کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمہارے لیے جو بشارت ہے وہ حتمی اور قطعی ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، یہ چیز جس کو بھی ملتی ہے اللہ ہی کے دیے ملتی ہے۔ اب اللہ نے اگر یہ عزت تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے تو اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ هو السمیع العلیم کی صفات کا حوالہ سے مقصود یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صبر اور توکل کی تعلیم دینا ہے کہ خدا ساری باتیں سنتا اور جانتا ہے، ان کی ہر بات کا جواب اپنے وقت پر ظاہر ہوگا، تم صبر کے ساتھ اپنے کام کیے جاؤ۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ الا ان للہ الی الآیہ، اوپر والی آیت جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا بطور التفات تھی، اب توحید کے مضمون کو پھر لے لیا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ فرمایا کہ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، خواہ فرشتے یا جنات یا انسان، سب خدا ہی کی مخلوق اور اسی کے مملوک ہیں۔ ان میں سے کسی کا یہ درجہ نہیں کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک و سہیم ہو، تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ فی الحقیقت خدا کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، بلکہ یہ لوگ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ ظن کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں، یہاں اس سے مراد وہ بات ہے جس کی بنیاد نہ علم صحیح پر ہے نہ عقل و فطرت پر، بلکہ مجرد وہم اور خیال اور اٹکل پچھو اندازوں پر ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل الی الآیہ،
اس آیت میں عربی زبان کا وہ اسلوب استعمال ہوا ہے جس میں مقابل الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں اور جس کی متعدد مثالیں پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکی ہیں۔ اس حذف کو کھول دیا جائے تو پوری بات گو یوں ہوگی: جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا لتعملوا فیہ۔ فرمایا وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے شب کو تاریک اور خنک بنایا، تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یعنی رات اور دن اس نوعیت کے سننے اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں نشانیوں کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس پر نگاہ کیجئے۔ رات اور دن کے اندر باوجود یہ کہ وہ دونوں ضدین کی نسبت رکھتے ہیں، پایا جاتا ہے کہ دونوں مل کر انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ رات اس لیے کہ راحت کا بستر بچھاتی ہے اور دن اس لیے کہ سرگرمیوں کا میدان کھولتا ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام اجداد کا ہے کہ وہ پوری وفاداری اور سازگاری کے ساتھ اپنے سے بالا تر مقصد کی خدمت میں سرگرم ہیں اور اس سے ذرا انحراف اختیار نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایک بالا تر اور حکیم ارادہ اس کائنات کے پورے نظام پر حاوی اور قاہر ہو، اور وہ اس کے اجزائے مختلفہ میں ربط و تعلق پیدا کر کے اس کو اپنی حکمت کے تحت چلا رہا ہو۔ یہ اس توحید کی دلیل ہوئی جن کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے۔ دوسری چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کارخانہ کائنات نہ کوئی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آنے والی شے ہے اور نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے، بلکہ اس کے ہر گوشے میں عظیم قدرت، حیرت انگیز حکمت اور نہایت گہری غایت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ یہ چیز مقتضی ہے کہ یہ دنیا نہ یوں ہی چلتی رہے، نہ یوں ہی تمام ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ کسی عظیم غایت پر منتہی ہو، اور یہ غایت بغیر اس کے پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد آخرت کو تسلیم کیا جائے۔ تیسری چیز وہ ربوبیت کا نظام ہے جو اس کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ ربوبیت مسئولیت کو مقتضی ہے، جس نے ہمارے لیے زندگی اور پرورش کا یہ سارا نظام قائم کیا ہے۔ اس کا ہم پر فطری طور پر حق قائم ہوتا ہے، اور لازم ہے کہ ایک دن اس حق کی بابت ہم سے پرسش ہو۔ جنہوں نے اس حق کو پہچانا ہو اور وہ اس کا انعام پائیں، اور جنہوں نے اس کی ناقدری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ اس اعتبار سے یہ جزا اور سزا کی دلیل ہوئی۔ یہاں جس طرح قرآن نے اشارے پر اکتفا کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرے مقامات میں یہ سارے پہلو نہایت تفصیل سے زیر بحث آئیں گے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ الآیہ۔ لفظ ولد مذکر مؤنث جمع مثنیٰ سب کے لیے آتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بیٹے کے معنی میں لیا ہے، ان کی بات زبان اور عرب کے عقائد دونوں کے خلاف ہے۔ یہاں عقائد مشرکین عرب کے زیر بحث یہ بات واضح کی گئی کہ مشرکین عرب کسی کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سبحانہ یعنی یہ بات خدا کی صفات الوہیت کے منافی ہے کہ اس کے لیے اولاد مانی جائے، اس لیے کہ جو اولاد ہوگی وہ خدا کی ذات کا ایک جزو اور اس کی مثیل و نظیر ہوگی، اور یہ شرک فی الذات اور اس کی بے ہمگی اور بے ہم تنائی کی نفی ہے۔ هو الغنی یعنی خدا اس بات سے مستغنی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ آدمی کو اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی نسل کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے کاروبار میں اس کی مددگار ہوتی ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو سہارا دیتی ہے۔ خدا ان تمام ضروریات و حالات سے بالا اور برتر، مستغنی اور بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، سلطان کے معنی دلیل کے ہیں، یعنی تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یوں ہی خدا پر ایک تہمت جوڑ رہے ہو۔ قل ان الذین یفترون الی الآیہ،
فلاح کا لفظ قرآن میں عاقبت کار کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر شرک کی تہمت جوڑ رہے ہیں وہ عاقبت کار کی کامیابی سے محروم ہیں۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم الی الآیہ، یعنی ان کے لیے بس اس دنیا کی زندگی میں چند روزہ نفع اٹھا لینے کی مہلت ہے، پھر سب کی واپسی ہماری طرف ہوگی اور ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو اپنے عذاب سخت کا مزہ چکھائیں گے۔